انہوں نے جرنلسٹوں کو اس قابل ابھی تک نہیں سمجھا کہ ان سے بھی بات کی جائے۔ صافی صاحب لیکن آپ ملیں جنرل عاصم منیر سے، آپ بتا دیں کہ ان کا کیا ذہن ہے۔ یہ میرے مخبر نے خبر دی ہے میری چڑیا نے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک منٹ بھی اب ان کا لے دیکھیں لیں۔ اتنے بول صحافی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ جس طرح ہمارے لوگ بڑی معصومیت سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار یہ افغانی ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم نے تو ان پہ یہ احسان کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سوال صدر بش نے بھی ایک مرتبہ اٹھایا تھا کہ پتہ نہیں مسلمان ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ کہتے دیکھیں یار ان کے پاس F-16 ہمارے ہیں، ان کے مالی مدد ہم نے دی ہے، اتنا سپورٹ ہم نے دیا ہے، ان کے لوگ ادھر آتے ہیں اور یہ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ آرٹس کونسل ہے، اور یہاں ادب اور گانا اور موسیقی اور رقص، آپ کو پتہ ہے کہ کلچرلی کتنا بڑا پہلو ہے، اور افغانستان کا ایک شاندار میوزک کا اتنا زبردست، ایک وہاں کے میوزیشنز، وہاں کے سنگر۔ صافی صاحب اس پہ بھی آپ ایک منٹ بات کریں، میں پھر آگے جاؤں گا کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا آپ لوگوں نے۔ دیکھیے افغانوں کو اور پختونوں کو آپ میوزک سے جدا نہیں کر سکتے۔ فرق یہ پڑا کہ وہ لوگ اتنا مار کھا گئے اس دوران پختون کہ ان کے پاپولر ترین سانگز جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھے۔ مثلاً پچھلے سالوں میں ہمارے پختون بیلٹ میں جو سب سے معروف سانگ ہے وہ ہے پپے خور کے پر ہر مجوڑوا لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے، کہ پشاور کو زخمی نہ کرو اے خدا کے بندے، ابھی تو کابل کا زخم بھی مندمل نہیں ہوا ہے۔ یہ اس کے سانگ ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جتنے بھی میوزک، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جو پاپولر ترین سانگز ہے جو ہٹ چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، وہ انہی چیزوں سے متعلق ہے۔ اچھا، ہمارے شاعری اور ادب کو اتنا اس نے متاثر کیا کہ وہ جو بالکل لغویات قسم کے گانے بنتے ہیں سی ڈیز کے لیے بھی۔ دوسری ایک سانگ ہے کہ زپ دوان استر کو ڈرون حملے کہوں، کہ میں دونوں آنکھوں سے ڈرون حملے کرتی ہوں۔ تو پختون کو میوزک سے اور اس سے تو جدا نہیں کر سکے، لیکن ایفیکٹ اتنا کر دیا ہے۔ صافی صاحب آپ نے 2001 میں کالم لکھا تھا کہ ہماری افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے چین کی بات کی ہے تو میں نے چین کی اس کنٹیکسٹ میں کی ہے، اور 2001 سے میں وہ بات کر رہا ہوں، اور 2023 میں بھی میں نے وہی بات کہی ہے کہ دیکھیں امریکہ نے پاکستان کی جتنی مدد کی ہے پچھلے سالوں میں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت چین کے۔ ہمارا ڈیپینڈنس جتنا امریکہ پہ رہا ہے ہر حوالوں سے، اس کا اور چین کا کوئی میچ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ نفرت بھی امریکہ سے کی جاتی ہے۔ اور جس طرح ہمارے لوگ بڑی معصومیت سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار یہ افغانی ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم نے تو ان پہ یہ احسان کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سوال صدر بش نے بھی ایک مرتبہ اٹھایا تھا کہ پتہ نہیں مسلمان ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ یا پاکستان کے بارے میں ہم اگر افغانیوں کو نمک حرام کہتے ہیں تو امریکی ہمیں نمک حرام کہتے ہیں۔ کہتے دیکھیں یار ان کے پاس F-16 ہمارے ہیں، ان کے مالی مدد ہم نے دی ہے، اتنا سپورٹ ہم نے دیا ہے، ان کے لوگ ادھر آتے ہیں اور یہ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اس امداد کے ساتھ ڈکٹیشن بھی دیتا رہا اور مداخلت بھی کرتا رہا، اس لیے امریکہ کو محبت نہیں ملی، پاکستان سے نفرت ہی مل رہی ہے۔ اس کے برعکس چین کا معاملہ بہت کم رہا، لیکن چین ہمارے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں آج تک اس نے مداخلت نہیں کی ہے، آگے اللہ کرے کہ آگے بھی اس پہ قائم رہے۔ تو چین کے بارے میں اس نے ہمیں کم مدد دی ہے، زیادہ دی ہے، بلکہ آج سے چند سال پہلے تو وہ مدد دینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ لیکن پاکستان میں لیفٹ کے لوگ ہوں، رائٹ کے لوگ ہوں، سول ہو، ملٹری ہو، ان کو چین کی دوستی پہ اتفاق ہے، چین کو کسی جگہ سے گالی نہیں پڑتی۔ تو میں اپنی ریاست کو 2001 میں بھی یہ تجویز کرتا رہا کہ خدا کے بندو چین سے سیکھ لو، افغانستان سے متعلق وہی پالیسی اپناؤ جو چین کی پاکستان سے متعلق ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے افغانستان سے متعلق وہی پالیسی اپنائے رکھی جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق ہے، اس لیے رد عمل بھی ادھر وہی مل رہا۔ شکریہ صافی صاحب۔
بس میں آخری 1 منٹ سہیل وڑائی صاحب سے ایک سوال کروں گا. اتنی دیر سے پتہ نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں, اور یہ لوگ بھی پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں, مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. میں تو صرف سہیل وڑائی صاحب سے یہ پوچھوں گا, آپ بھی اور صافی صاحب بھی, آپ کا جو معاملہ ہے نا, آپ کا یہ ہے کہ آپ کا ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ ہے, ہائی ایکولن آف پاور کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کے تعلقات بھی ہیں. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اور آپ ان کا مائنڈ سیٹ بھی سمجھتے ہیں. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, سہیل صاحب سے بات کر رہا ہوں میں, آپ سے بات نہیں کر رہا. بند کریں, ایک پنجابی کو بھی بولنے دیں. ہاں, ایک پرو پیپل پنجابی ہے. سر, اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس وقت ایک نئی لیڈرشپ ہے, سب ہے, تو اس حوالے سے کیا ریئلائزیشن ہے, اس پہ آپ کنکلوڈ کریں سہیل وڑائی صاحب, افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں, آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلا تو اگر آپ ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, اگر تو جنرل عاصم منیر صاحب ابھی صرف 2 لوگوں سے ملے ہیں. ایک بزنس مینوں سے ملے ہیں اور دوسرا ریلیجس لیڈر سے ملے ہیں. انہوں نے جرنلسٹوں کو اس قابل ابھی تک نہیں سمجھا کہ ان سے بھی بات کی جائے. چنانچہ ان کے جو بھی پلانز ہیں وہ ابھی تک ہم سے تو چھپے ہوئے ہیں. صافی صاحب, لیکن آپ ملے ہیں جنرل عاصم منیر سے, آپ بتا دیں کہ ان کا کیا ذہن ہے. یہ میرے مخبر نے خبر دی ہے, میری چڑیا نے, آپ کے اور کافی طویل ملاقات کی. آرٹس کونسل کے پروگراموں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی لالچ ہوتی ہے وہ انور مقصود صاحب کو سننا ہوتا ہے. وہ پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ختم ہو. میں نہیں چاہتا کہ ہم 1 منٹ بھی اب ان کا لے دیکھیں, لیں. اتنے بولڈ صحافی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. حالانکہ میرا تو معصومانہ سا سوال تھا, اور مجھے یہ امید تھی کہ جس کی طرف 40 سال سے آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید کچھ بہتر سوچا جائے. بہتر ہے کہ آپ فیض اور باجوہ پہ سوال کریں نا. نہیں, وہ تو اس کا جواب تو میں خود ہی. اچھا, انور مقصود صاحب پیچھے بہت دیر سے بیٹھے ہیں, تو آپ کا ٹائم تو گزر چکا ہے, لیکن آپ 2 جملوں میں کنکلوڈ کریں. نہیں, انور مقصود صاحب کے معاملے میں 1 منٹ بھی ہمیں ان کا نہیں لینا چاہیے. تو جناب, بہت بھرپور تالیاں صافی صاحب کے لیے, سہیل وڑائی کے لیے, مظہر عباس کے لیے, فیصل سرزواری کے لیے, اور اس سے زیادہ میرے لیے بجائیں.